بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 10۔ ہجرت کا 5واں سال۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے اور کفار قریش اور یہودیوں کی مشترکہ سازشوں سے تمام قبائل کفار کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جنون ہو گیا۔ چنانچہ سن 5 ہجری بھی کفر و اسلام کے بہت سے معرکوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ ہم یہاں چند مشہور غزوات و سرایا کا ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع۔ سب سے پہلے قبائل انمار و ثعلبہ نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے 400 صحابہ اکرام کا لشکر اپنے ساتھ لیا اور 10 محرم سن 5 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہو کر مقام ذات الرقاع تک تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کی آمد کا حال سن کر یہ کفار پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مشرکین کی چند عورتیں ملی جن کو صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت مسلمان بہت ہی مفلس اور تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ 6 آدمیوں کی سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، جس پر ہم لوگ باری باری سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ پہاڑی زمین میں پیدل چلنے سے ہمارے پاؤں زخمی اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پر کپڑوں کے چیتڑے لپیٹ لیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی پیوند والا غزوہ ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا چونکہ وہاں کی زمین کے پتھر سفید و سیاہ رنگ کے تھے اور زمین ایسی نظر آتی تھی گویا سفید اور کالے پیوند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جانے لگا۔ اور بعض کا قول ہے کہ یہاں پر ایک درخت کا نام ذات الرقاع تھا، اس لیے لوگ اس کو غزوہ ذات الرقاع کہنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہوں۔ مشہور امام سیرت ابن اسحاق کا قول ہے کہ سب سے پہلے اس غزوے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی۔ غزوہ دومۃ الجندل۔ ربیع الاول سن 5 ہجری میں پتہ چلا کہ مقام دومۃ الجندل میں جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعے کا نام ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ جب مشرکین کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ اکرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا اور آپ نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینے سے زائد آپ مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ مریسیعہ۔ اس کا دوسرا نام غزوہ بنی مصطلق بھی ہے۔ مریسیعہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 8 منزل دور ہے۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان بنو مصطلق یہاں آباد تھا اور اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار تھا۔ اس نے بھی مدینہ پر فوج کشی کے لیے لشکر جمع کیا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو 2 شعبان سن 5 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب حارث بن زرار کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہو گئی تو اس پر ایسی دہشت سوار ہو گئی کہ وہ اور اس کی فوج بھاگ کر منتشر ہو گئی، مگر خود مریسیعہ کے باشندوں نے لشکر اسلام کا سامنا کیا اور جم کر مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا تو 10 کفار مارے گئے اور 1 مسلمان بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔
باقی سب کفار گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں صحابہ کرام کے ہاتھ آئیں۔ غزوہ مریسیعہ جنگ کے اعتبار سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس جنگ میں بعض ایسے اہم واقعات درپیش ہو گئے کہ وہ غزوہ تاریخ نبوی کا ایک بہت ہی اہم اور شاندار عنوان بن گیا ہے۔ ان مشہور واقعات میں سے چند یہ ہیں۔